کلپ نمبر 570۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے لے کر 52 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ ترجمہ، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب ان کے پاس قاصد آیا تو یوسف نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ وقال الملك، اور بادشاہ نے حکم دیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ساقی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں ان کی زیارت کروں، کیونکہ انہوں نے خواب کی اتنی اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے فرمایا اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے درخواست کرو کہ وہ تفتیش کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب عز و جل ان کے مکر کو جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براءت اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت دور کرنے میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔ وقال الملك، بادشاہ نے کہا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے پیام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز مصر کی عورت کو بھی بلایا۔ پھر بادشاہ نے ان سے کہا اے عورتوں، اپنے صحیح حالات مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا جب تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل لبھانا چاہا، کیا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کوئی میلان پایا؟ عورتوں نے جواب دیا سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی عورت یعنی زلیخا نے کہا اب اصل بات ظاہر ہو گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ اپنی بات میں سچے ہیں۔ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے۔ یاد رہے اس آیت میں حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کی توبہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور قصور کا اقرار توبہ ہے۔ لہٰذا اب حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھیں اور توبہ کرنے والا گناہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ ترجمہ، یوسف نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ ذلك یہ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا ہے۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے قاصد کو بادشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور اگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قید سے رہائی عطا نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کو فروغ نہیں ہوتا اور سانچ کو آنچ نہیں آتی، مکار کا انجام خراب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔